بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، میاں ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ دوست کل میں نے کچھ جو باتیں کی وہ ہمارے کچھ دوستوں کو شاید ان کو برا لگا، حالانکہ وہ پروفیشنل جرنلزم کے حوالے سے جو باتیں تھیں میری کہ بطور میری دوسرے یوٹیوبرز یا جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگ ہیں ان کے بارے میں میرا کوئی ایشو مجھے نہیں ہے۔ وہ جو مرضی کہتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، جو جس طرح کی مرضی وہ ویڈیوز بناتے رہیں، لیکن میرا سب سے ایشو جو اس وقت میں نے کل بھی عرض کیا تھا وہ میرا ہے کہ جو پیشہ ور جرنلسٹ ہیں، پروفیشنل جرنلسٹ جو ہیں، جو وہ چینل چلا رہے ہیں ان کی طرف سے، لیکن حیرت انگیز طور پہ ان کی طرف سے یہ کہ اب بجائے اس کے اصلاح کے کہ اس کی اصلاح کی جائے، وہ ایک ریئیکشن آنا جو ہے وہ ایک بڑا عجیب مجھے لگا ہے اس کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ جیسے کہ کرنٹ افیئرز اور آپ اخلاقیات اور جو سارا جو ہمارا ایک تھا صحافتی جو اقدار اور روایات ان کو آپ نے رون دیا، اور اب آپ اس پہ بھی بضد ہیں کہ جی اس کو جو ہے وہ مانا جائے۔ تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا۔ مجھے اصل میں ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ساؤنڈ میں کبھی کبھی پرابلم آتا ہے، تو یہ میں ہر بار مجھے درخواست کرنی پڑتی ہے کہ کوئی دوست اگر سن رہا ہو تو اگر کوئی ساؤنڈ میں مسئلہ ہو تو مجھے میسج برائے مہربانی یہیں پہ ایک میسج ٹائپ کر دیں لائیو پہ۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ پرابلم یہ ایک تو یوٹیوبرز کی طرف، یوٹیوب چینلز دوستوں نے بنایا ان کی طرف سے، میں یوٹیوبر نہیں ہوں، نہ میں کوئی چینل چلاتا ہوں، نہ میرا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی میں نے کبھی سبسکرپشن کسی نے دوست نے کو بس سب کو دوستوں کو بتانا کرنا، کبھی کسی سے لائک کی درخواست کی ہے، نہ میں نے کبھی کسی سے سبسکرائب کرنے کی بات کی ہے، نہ میں نے کبھی میرا ایشو نہیں ہے یہ تو، کیونکہ میں کوئی پروفیشنل میرا کوئی چینل وغیرہ نہیں چلتا، نہ میں پروفیشنل اس پروفیشن میں سے میرا کوئی تعلق ہے۔ یہ بس ایک ایسے بس کچھ باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں بیٹھ کے، ایک اس کو ایک اچھا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں میں، تو اس کو میں نے اڈاپٹ کر لیا۔ اچھا، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اداروں کے پالیسیز کے یا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ نہیں کہہ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ میں کہہ لیتا ہوں یہاں پر۔ تو یہ تو ایک ضمناً ایک بات ہو گئی۔ خطے میں سچویشن بدل رہی ہے۔ ایک طرف لداخ کے علاقے میں جو ہے وہ انڈیا اور چین کے درمیان میں جو ہے وہ ایک کافی معاملات سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب جو ہے یہ کیا اسے کہتے ہیں، نیپال۔ اچھا، یہ پچھلے دن ایک پاکستانی میڈیا میں بھی آیا، اس میں پاکستانی میڈیا میں بھی اس میں اس کے اوپر کافی لے دے ہوئی کہ جو انڈیا نے ایک نقشہ جاری کیا تھا سیاسی۔ اچھا، اس نقشے میں صرف پاکستان کے ہی جو آزاد کشمیر کے جو علاقے ہیں صرف وہی انڈیا نے جو ہے ان کو نہیں کیا تھا کہ جی وہ ان کو اپنا شو کیا گیا تھا کہ جی یہ انڈین ٹیریٹریز ہیں یا انڈین علاقے ہیں، بلکہ اس میں انہوں نے نیپال کے، جی ہاں، نیپال کے بھی کچھ علاقوں کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو کیا تھا، دکھایا گیا تھا، جس میں اپنا دو تین ان کے شہر ہیں جو اس کے انڈین سرحد کے، نیپال انڈیا سرحد کے جو قریبی ہے، اس میں انہوں نے، اس میں کالا پانی بھی ہے، لیمپا دھورا ان کا ایک علاقہ ہے، اسی طرح کالا پانی سے بہت سارے لوگ وہ تو واقف ہیں، برٹش ہسٹری میں ہم نے کالا پانی کو تو بہت پڑھا، بہت اس کے اوپر اسٹوریاں پڑھی ہیں، تو کالا پانی کا علاقہ اور لیپو لیک یہ بھی ایک نیپال کا علاقہ ہے۔ اچھا، ان کو جو ہے یہ انہوں نے
انڈین ٹیریٹریز کے طور پر دکھایا ہے اس کے اندر. تو اس طرح جو اس میں جو لیمپا دھورا ہے وہ ایک اہم دریا ہے جو کہ اتراکھنڈ جو بھارتی ریاست ہے اس کو وہ سراب کرتا ہے. اور یہ اس دریا کا اصل میں یہ اسے مہاکالی بھی کہا جاتا ہے اور شاردا ریور بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس کا ماخذ جو ہے وہ لیمپا دھورا میں ہے جو کہ نیپال کا علاقہ ہے. اچھا، جبکہ انڈیا جو ہے وہ اس نے دوبارہ ایک بار پھر یہ سرحدی تنازع چلا آ رہا تھا، لیکن اس کے جواب میں یہ انڈیا نے جب یہ حرکت کی ہے کہ ان جو ہے وہ نقشوں میں جو ہیر پھیر کی اور اس طرح کی حرکتیں انڈیا پہلے بھی گھٹیا قسم کی کرتا رہتا ہے، اور یہ اس انڈین حرکت اس کے جواب میں جماعت جو نیپال کے جو وزیر اعظم ہے KP شرما اولی، انہوں نے جو ہے وہ ایک آئینی ترمیم تجویز کی تھی جس میں انہوں نے اس کی ایک تو مذمت اور دوسرا ان علاقوں کو باضابطہ طور پر ایک بار پھر جو ہے اس کا اعادہ کرنا کہ یہ نیپال کا حصہ ہیں. اچھا، اس میں ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ نیپالی کانگریس پارٹی جو تھی وہ بڑی اہم ایک سیاسی جماعت ہے نیپال کی، تو اس کے کچھ معاملات اختلافات تھے. یہ حزب اختلاف کی جماعت ہے وہاں کی، تو ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں نیپالی حکومتی جماعت کے. اب اس امکان ہے کہ یہ تجویز اکثریت کے ساتھ، بھاری اکثریت کے ساتھ نیپالی پارلیمنٹ میں منظور ہو جائے گی. اچھا، اسی میں جو ٹائمز آف انڈیا نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں ان کا انہوں نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا کہ یہ جو ممکنہ طور پر جو تجویز جو ترمیم ہے یہ قرارداد جو ہے جو پیش ہونے جا رہی ہے نیپالی پارلیمان میں، اور یقینی طور پر وہ بھاری اکثریت کے ساتھ وہ منظور بھی ہوگی، تو اس سے اس کے اثرات نیپال ہند تعلقات پر پڑیں گے. اچھا، اس تجویز کو نیپال کی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور سماجوادی جنتا پارٹی نیپال اور راشٹریہ جنتا پارٹی نیپال ان کی پہلے ہی حمایت حاصل ہے. تو یہ ایک اور جو سب سے بڑی ان کی اہم ترین جماعت تھی نیپالی کانگریس، اس کی بھی حمایت ان کو وزیر اعظم نیپال کو، ان کے حکمران جماعت کو مل گئی ہے. اچھا، یہ 6 مہینے پہلے جب یہ نقشے جاری کیا، سیاسی نقشے جاری کیے گئے تھے، تو اس میں ایک تو یہ ریاست جموں و کشمیر اور اس کے علاوہ لداخ اور آزاد کشمیر کے علاقے اور گلگت بلتستان کے علاقے اور ان سب کو جو ہے وہ دکھایا گیا تھا انڈیا کا حصہ، اور اسی طرح نیپال کے ساتھ کیا گیا. اچھا، اس وقت اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ انڈیا جیسے چیخیں مارتا ہے، انڈیا کہتا ہے جی چین نے بھوٹان کے ساتھ جو ہے وہ ایک لنک روڈ جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے. تو انڈیا نے اصل میں یہ تنازع شروع ہوا تھا کہ انڈیا نے لیمپا دھورا لیپو لیک کا جو علاقہ ہے، میں لیمپا دھورا ایک الگ علاقہ، لیپو لیک کو میں اس میں ایڈ کرنا بھول گیا. لیپو لیک کا علاقہ جو انڈین سرحد کے ساتھ لگتا ہے، اس کے راستے پر مانسورو کے علاقے میں جانے کے لیے ایک راستے کا افتتاح کیا تھا اور ایک سڑک کا. تو اس وقت مجھے بڑی دھوم دھام سے، بڑے دھوم دھڑکے سے کیا گیا، اور جس پر نیپال جو ہے وہ
اس نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور اس نے اپنا جو ہے وہ جو سفارتی جو تھا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا سفارتی سطح پر. تو جس پر انڈیا الزام لگاتا رہا کہ چین کے نیپالی قیادت جو ہے وہ چین کے زیر اثر ہے. اور اچھا اس کے جو اب صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف چین کے ساتھ معاملات ہیں, دوسری طرف نیپال کے ساتھ معاملات ہیں, ادھر پاکستان کے ساتھ بھی معاملات ہیں, یعنی کہ انڈیا وہ واحد ملک ہے خطے کا اس میں میرے خیال دنیا میں جس کا اپنے کسی بھی ہمسائے کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو اب جو ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ہی جو ہے وہ جو انڈین مودی سرکار ہے وہ خاصی پریشان نظر آتی ہے کہ اب اس کو کیا کیا جائے. بلکہ ان کا خیال ٹائمز آف انڈیا ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی وہ حکومتی حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر یہ اس کو اتنی دھوم دھڑکے کے ساتھ اگر افتتاح نہ کیا جاتا سڑک کا, روڈ روٹ کا, تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ بنتا. اچھا اسی طرح انڈیا نیپال میں جو ہے وہ بھارت کے خلاف اس پر مظاہرے بھی جاری ہیں, اور یہ انڈینس بارڈر کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں اور نیپال کے اندر بھی جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جو ہے وہ کافی مظاہرے بھی ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر نیپالی عوام کی طرف سے خاصی ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے. اسی طرح وزیر اعظم نیپال جو ہیں کے پی شرما اولی, انہوں نے ایک انتہائی سخت جو ہے سفارتی مراسلہ بھی لکھا تھا, اور لیپو لیک اور لمپادھورا لیپو لیک کے علاقے پر نیپال کے دعوے کا جو اعادہ کیا تھا. تو یہ مہاکالی دریا جو ہے یہ نیپال کا یہ نیپال اور انڈیا کے درمیان میں میں بیچ میں انٹرپٹ ہو گیا تھوڑا سا, یہ تھوڑے نوٹس میں دیکھ رہا تھا, نوٹس میرے آگے پیچھے ہو گئے. یہ بارڈر کا کام کرتا ہے بیسیکلی انڈیا اور اسے لیپو لیک کے علاقے میں, کہ انڈیا اور نیپال کے درمیان بارڈر کا کام کرتا ہے یہ دریا. اور اسی طرح یہ تقریباً اس کے اوپر اس ایریا میں جو انڈیا نے جو روٹ جو کنسٹرکٹ کیا غیر قانونی طور پر آئینی یعنی کہ انٹرنیشنل لاس کو اس کو پامال کرتے ہوئے, اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے 22 کلومیٹر لمبی ایک سڑک بنائی, جو کہ موجودہ جو حالیہ تنازع ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس کا جو وجہ بنی. اچھا تو یہ تو ہو گیا ایک ایشو. اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو چین کی جانب سے اور چین اور انڈیا کا جو ایک اس کے اوپر بھی کہ جو خطے میں جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے اس میں کچھ طاقتیں یہ چاہ رہی ہیں, انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ چین کے خلاف ان کے لیے لڑے, وہ اس لیے پالتے رہے ہیں اس کو انڈیا کو. تو جبکہ انڈیا جو ہے وہ یہ اس سے گریز کر رہا ہے, وہ اس سے گریزاں ہے کہ وہ کسی بھی طور پر جنگ میں وہ کودنے سے گریزاں ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لداخ میں انڈینز جو ہے وہ کتنا عرصہ ٹھہر پاتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ رہا مسئلہ کہ انڈین میڈیا چیخیں مار رہا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ ان کے چینلز کے اوپر ایک تو ان کا سٹائل جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھی وہ تقریباً ویسے سٹائل اینکرز کا ہے, لیکن ان کا سٹائل تو انتہائی واہیات ہوتا ہے نا. وہ ہم سے بھی ہمارے اینکر سے بھی کئی قدم آگے ہیں نیوز اینکر سے.
تو وہ بڑا کسی خاتون انتہائی چیخ چیخ کے، اور وہ حالانکہ ان کے کچھ سینئر ملٹری آفیسرس تھے ان کے ایئر فورس کے بھی اور آرمی کے بھی، تو وہ بات ہو رہی تھی اسکردو ایئرپورٹ کی. تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ بھئی میں نے انہیں وہ کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں کہ پھر کامنٹ کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں جواب دے دوں کہ کالج لائف میں آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسکردو میں ایئرپورٹ جو ہے تعمیر کر رہا ہے. تو کچھ عقل کے ہوش کے ناخن لیں، عقل کریں کچھ. یعنی کہ 93-94 کا جو زمانہ ہے ہمارے کالج کا زمانہ، اس زمانے میں ہم اسکردو گئے تھے. تو ہم نے اس زمانے میں اسکردو کا، ہمیں پتہ ہے کہ اسکردو جو ہے وہ وہاں پر اسکردو ایئرپورٹ موجود ہے. تو اسکردو ایئرپورٹ آئی تھنک کہ یہ 80s سے بھی پہلے کا، یہ 70s میں یا اس سے بھی پہلے کہیں یہ بنایا گیا. یہ غالباً یہ مجھے اس کی ایگزیکٹ مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں دیکھ سکا. میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو دیکھ کر بتاؤں گا کہ یہ کب بنایا گیا تھا. لیکن یہ غالباً یہ 60s میں یا ایوب خان کے دور میں کہیں یہ بنایا گیا تھا. تو اب وہ اس کو لے کر کہ جی اس کی کہیں تھوڑا سا کوئی کنسٹرکٹ ورک یا یہ چلتا رہتا ہے، مینٹیننس ورک چلتا رہتا ہے، کنسٹرکشن ورک چلتا رہتا ہے. اب اس کو لے کر ایک پہاڑ، رائی کا پہاڑ جو ہے وہ انڈین میڈیا کل رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، کوہرام مچا ہوا تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ وہاں پر جناب ایک چین کی مدد سے اور فلاں کی مدد سے پاکستان جو ہے وہ انڈیا پہ اسٹرائک کے لیے یا انڈیا کے خلاف اگریشن کے لیے وہاں پر ایئرپورٹ تعمیر کر رہا ہے. حالانکہ وہ غیر ملکی جو ہے فارنر جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس کو، اور جنہوں نے پاکستان کو وزٹ کیا ہوا ہے دے نو ویری ویل about اسکردو ایئرپورٹ اینڈ گلگت ایئرپورٹ. سو اب دنیا کو اس طرح بے وقوف نہیں بنا سکتے ہیں. آج گوگل میپ کے اوپر آپ جا کے اور بہت سارے جو ہے وہ کامنٹس جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے جو ہے وہ K2 کے اوپر کتابیں لکھی گئیں. مثال کے طور پر میں کوئی مثال دے دیتا ہوں کہ K2 کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، K2 کے اوپر جو ہے وہ ڈاکومنٹریز بنی. تو بہت سارے سیاح جو ہیں انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. وہ آج نہیں لکھی گئی ہیں، کوئی 60 میں لکھی گئی، کوئی اس سے بھی پہلے لکھی گئی، کوئی اپنا 80 میں لکھی گئی، کوئی اس سے بھی پہلے 90 میں لکھی گئی، کوئی اس سے بھی پہلے کتاب لکھی گئی، ڈاکومنٹریز اس کے بعد بنی، ویڈیو کا زمانہ آیا. تو اس میں جو ہے وہ مینشن انہوں نے کیا ہے کہ اسکردو ایئرپورٹ کو. تو اسکردو ایئرپورٹ کوئی نئی بات نہیں ہے مہاراج. یہ اسکردو ایئرپورٹ پرانا چلا آ رہا ہے، پہلے سے بنا ہوا ہے اور وہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے. اور آپ بجائے اس کے کہ چیخنے چلانے کے، آپ اس کو آئیں اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ آئیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آپ جو جس سے آپ بھاگے ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر آ کے آپ جو ہے وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں آئیں اور اقوام متحدہ میں جا کے اپنی صفائی پیش کریں، دیں جواب دیں وہاں پر کہ آج تک آپ نے جو ہے وہ کشمیر پر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر جس پہ آپ نے کامنٹ کیا، آپ نے آج تک عمل درآمد کیوں نہیں کروایا اور آپ اس سے دوڑے کیوں ہیں. تو اگر آپ اسی طرح بہت سارے علاقے ہمیں بھی یہ اس بات کے ہمارے دفتر خارجہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ خالی ہم کشمیر کی بات نہ کریں. ہمارے جو دیگر جو متنازع علاقے ہیں جن پہ پاکستان کا دعویٰ ہے اور جن ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ تقسیم ہند کے وقت جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا پاکستان میں شامل ہونے کا، تو اس میں جیسے ریاست جوناگڑھ ہے، پٹیالہ ہے، اسی طرح اپنا اور بہت ساری کافی ریاستیں ہیں، دکن حیدرآباد. تو اس طرح کی جو ریاستیں جو جتنی بھی تھیں ان ساری ریاستوں کا مقدمہ بھی ہے ہمارے پاس. وہ ان ریاستوں کے ڈاکومنٹس اور اس کو بھی جھاڑ پونچھ ذرا دفتر خارجہ مہربانی کرے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور وہ ذرا جھاڑ پونچھ کرے ان فائلوں کی، اور ان فائلوں کو نکالے اور ان فائلوں کو نکال کر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اس کو بھی پرسو کیا جائے. اس کو بھی جو ہے وہ پرسو ہونا چاہیے کہ بھائی خالی کشمیر نہیں ہے ہمارا جو ہے، یہ تم نے یہ علاقے بھی تم جو ہے وہ ہمارے دبا کے بیٹھے ہوئے ہو. تو ہم نے صرف کشمیر نہیں لینا، کہا یہ آپ ذرا آنکھیں کان اور سارے سب کچھ کھول کے سن لیں
کہ ہم نے صرف کشمیر نہیں لینا، ہم نے وہ تمام جو ریاستیں ہیں، دکن حیدرآباد بھی ہے اور پٹیالہ بھی ہے، ریاست پٹیالہ، اور پھر اپنا اسی طرح کچھ اور ریاستیں جو ہیں وہ بھی ہم نے بالکل لینی ہے، ہم نے جوڑا گڑھ بھی ہم نے لینا ہے. تو انشاءاللہ آج نہیں سی، کچھ سالوں بعد، کچھ دہائیوں بعد، لیکن وہ بھی ہم نے لینی ہے. اور آپ کے ہاتھوں سے پنجاب کو آپ نے جتنا مرضی کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب آپ اس بات کی اپنی ذرا خیر منائیں کہ آپ کے ہاتھوں سے ایک تو پنجاب بھی کھسک رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کے جو ہے وہ تمل ناڈو اور اس جو وہ علاقے ہیں وہ بھی کھسک رہے ہیں آپ کے، میزورم اور اس سائڈ کے جو علاقے ہیں تو وہ بھی کھسک رہے ہیں. اور بہت ساری ریاستیں ہیں جن میں جو ہے وہ یعنی کہ غربت جو ہے انتہا کی، جو ایک کچھ مخصوص طبقے نے جس طرح سے ہمارے ہاں بھی یہی ہوا. دونوں اصل میں ایکچولی پاکستان انڈیا کی اس معاملے میں عوام کے مسائل کے معاملے میں کہانی تقریباً ایک جیسی ہے کہ دونوں ملکوں میں قیادتوں نے جو ہے وہ ایک مافیاز بن کے آئے اور ان مافیاز نے جو کاروباری لوگ بھی ان میں اور بیوروکریسیز اور گورنمنٹس، تو یہ کارٹلز بنے اور ان کارٹلز نے مل کر ملکوں کو لوٹا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو عوام تھے وہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے اور امیر سے امیر تر ہوتے گئے، جس کا نتیجہ آج الحمدللہ ہمارے ہاں تو ایسی سچویشن نہیں ہے. ایک سچویشن جو ہے وہ انڈیا نے کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو اس کے اندر بلوچستان کے اندر، وہ تو ڈیفیوز ہو چکی. تو اب رہا معاملہ اس کا انڈیا کا، تو انڈیا کے اندر تو وہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ وہ اس کو اپنا کنٹرول جو ہے وہ ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک. خالی کشمیر کی بات نہیں ہے، کشمیر تقریباً 72 سال قریب ہونے کو آ گئے، تو اس عرصے میں تو وہ ابھی تک کشمیر کو نہیں جو ہے مکمل طور پہ کنٹرول کر پایا، یعنی کشمیر کی تحریک کو وہ نہیں دبا سکا، ناکام رہا ہے بری طرح. تو پنجاب کھسک رہا ہے، یہ میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کسی میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں سے کھسک رہا ہے. پنجاب جاگ رہا ہے، خالصان تحریک جاگ رہی ہے. گولڈن ٹیمپل کی کہانی جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں، جو گولڈن ٹیمپل کے اوپر جو فوج کشی کی گئی تھی، وہ اس کے جو نقوش ہیں وہ ابھی تک مٹے نہیں. وہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ ڈاکومنٹریز اور کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ وغیرہ میں بیٹھے جو سکھ کمیونٹی کے بڑے معتبر لوگ ہیں ان کے طرف سے جو ہے وہ کہی گئیں یا لکھی گئیں یا کچھ ڈاکومنٹریز بنائی گئیں. تو یہ ایک اچانک سے یہ نہیں آیا کہ یہ ایک دم سے جو ہے وہ ایک چیز ایک دم سے نکل کے آ گئی ہے. یہ حادثہ یہ ایسے ایک دم سے رونما نہیں ہوتا، وقت صدیوں پرورش کرتا ہے تب جا کے حادثات رونما ہوتے ہیں. تو یہ پرورش اس کی ہو گئی، وقت نے پرورش کر دی ہے. تو اب فائنینشلی جب وہ پنجاب جو تھا جو مشرقی پنجاب ہے کہ وہ والا پنجاب نہیں رہا 80s والا جس کو آپ نے فوج کشی کر کے اور بے دردی کے ساتھ اور ٹاڈا اور دہشت گردی کے الزامات لگا کر اور نوجوان سکھوں کو بیچاروں کو جو ہے آپ نے ان کا قتل عام کیا، نسل کشی کی. یہ وہ والا انڈیا نہیں رہا، یہ والا پنجاب نہیں رہا. یہ پنجاب اب فائنینشلی بھی مضبوط ہے
اور پڑھا لکھا اس کا نوجوان, آج کا نوجوان جو ہے پنجابی نوجوان جو پڑھ لکھا ہے, تو یہ پڑھیا لکھیا اور سوکھا جڑا نوجوان ہے پنجاب دا گبرو جڑا ہے, یہ ہوں دلی کولوں حساب بھی منگے گا اور گریبان دے وچ ہاتھ پا کے اور ادا کالر جڑا گریبان نو پھڑ کے وہ اپنا حق نہ صرف منگے گا بلکہ اپنا حق لے گا. یہ یاد رکھے مودی سرکار بھی, اور یہ یاد رکھے RSS بھی. جنیاں مرضی RSS بنا لو, RSS جنیاں مرضی RSS جیسیاں جنیاں مرضی تسی پرائیویٹ ملیشیاز بنا لو, یعنی کہ دنیا دے وچ شرمناک گل ہے مغربی ممالک لیے بھی اور امریکنس اور دوسرے جتنے انڈیا دے الائز انڈیا دے ہمدرد مغربی ممالک نے شرم کرنی چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت جڑی ہے انہیں عسکری ونگ اپنا بنایا, تسی انہوں اج تک تھوڑے کیوں نہیں تسی اج تک پابندیاں لگائیاں ہوتے اج تک کیوں نہیں تسی, بلکہ میں پاکستانی گورنمنٹ دے اتنے بھی جڑا ہے یہ گلا ہے کہ تسی اج تک تسی چائنا دے نال اور تسی دوسرے دیگر دو جڑے دوست ممالک نے انہوں نے مل کے تسی اج تک جڑا ہے وہ قرارداد اقوام متحدہ کیوں نہیں لے کے گئے کہ جناب انہوں جڑا ہے وہ دہشت گرد قرار دیتا جائے. اس تنظیم انہوں بالکل لے کے جانا چاہیے کہ یہ جڑی بچہ جمہوریہ پارٹی ہے بھارتی جنتا پارٹی BJP, وہ اصل بنیادی طور پہ تو وہ بغل بچہ یعنی کہ یہ دتا ہوا بچہ RSS کا دتا ہوا بچہ ہے. اصل اتنے مین جڑی ماں بیٹھی ہے وہ مین تو ماں تو RSS ہے. سو اس واسطے RSS نو بالکل دہشت گرد تنظیم جڑا وہ قرار دیتا جانا چاہیے اور انہوں فوری طور پہ وہ پابندی لگنی چاہیے. وہ فائنینشیل جڑے معاملات نے اور وہ جڑے دوسرے معاملات نے انہوں بالکل انہوں دے اور پھر انہوں دے درمیان جڑا تعلق ہے BJP اور یہ درمیان جڑا تعلق ہے RSS کے درمیان, انہوں بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں دیکھنا چاہیے اور دے شوڈ بی دے مسٹ دے ٹیک اے سیریس ایکشن اینڈ دے شوڈ بی ڈکلیئرڈ دیم انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہ جنہیں گاندھی نو قتل کیتا, مہاتما گاندھی نو قتل کیتا, جنہیں اپنے ہی جڑا انہوں دے اپنے نجات جنہوں نے جڑے نجات دہندہ اور باپو جنہوں کہندے نے اج, اور جا کے اپنا کس منہ دے نال جڑا اپنا نریندر مودی جڑا ہے جا کے وہ اپنا جناب جڑا متھا ٹیکتے ہیں جا کے مہاتما گاندھی دی مورتی دے اگے, تے وہ میرا ایک پاسے دن مناتے ہیں وہ گوڈسے دا انہوں دے قاتل دا انہوں دی ہی جماعت وہ یادگار دن مناتے ہیں, وہ سالگرہ مناتے ہیں, وہ موت کے اتنے جناب وہ ایک خصوصی دن منایا جاتا ہے. ایک پاسے تھی یہ کر دو, دوسرے پاسے تھی جا کے مہاتما گاندھی دے مجسمے لے کے بھی متھا ٹیک دیو. سو یہ اتنے میں اگین میں پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اور جڑے ذمہ داران نے انہوں نے بھی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اتنے بالکل ایک سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے اور یہ اس معاملے میں جڑا ہے اقوام متحدہ دے وچ لے کے جانا چاہیے. اج دے لیے نہیں انشاءاللہ. سوری میں تھوڑا جہا پنجابی میں اس واسطے آ گیا کہ ذرا تھوڑا جہا سارے جڑے پنجاب دے جڑے دوست نے جڑے سارے چڑھتے پنجاب اپنا مشرق اپنا چڑھتے پنجاب دے جڑے سارے کچھ متر نے, سارے بیلی نے, سارے بھرا نے, سارے ویر نے, ساڑیاں بہناں نے, انہوں تک ذرا انہوں تک بھی ذرا تھوڑا جہا پیغام ایک پہنچانا سی, انہوں تک بھی پہنچ جائے کہ یہ معاملات جڑے نے اس پاسے جا رہے ہیں معاملات. یہ نال ہی اجازت چاہوں گا, پھر دوبارہ اگلے کسی نویں موضوع دے نال حاضر ہوا گا اور وہ میں ایک جڑا میں اگے کیتا ہے وہ جڑا ایک اسی ہسٹری دے میں ایک دوست نے مینوں ایک تجویز دیتی کہ لاہور دی ہسٹری دے وہ میں انہوں دسیا میں کہ میں پہلے ہی یہ ایک کمٹمنٹ کر چکا ہوں لیکن میں حال تک وہ کر نہیں پا رہا. تو وہ آئی تھنک کہ میں اردو انگلش دونوں دے وچ کریکٹ مکس جڑا ہے نا وہ کریا کراں گا. فی الحال اتنا ہی, اور انشاءاللہ بہت جلدی شروع کریں گے اس ایک
लाहौर तारीख लाहौर या जोड़ा भी कोई मैं दोस्तों बल्कि रिक्वेस्ट करा कि वास्ते